8 ماہ میں اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کئی سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی نہیں۔ پورا ملک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، سیاسی انتشار ہیں، اور اگر کوئی اسے انکار کرتا ہے اور حتیٰ کہ جو دلوں کا میل ہیں اور یہ جو طبیعتوں میں ضد اور انا گھسی ہوئی ہیں، باتوں میں مقابلے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ ہوتا ہے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، تعلق اور رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پابند سلاسل ہیں، میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً میری ذاتی رائے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں اور ان ٹی او آرز کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے، یا کوئی انڈیا سے یا افغانستان سے لوگ آئیں گے، اتنے بڑے لوگ سیاسی، خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں بڑے ہی اس معاملے میں کوئی درگزر کرتے ہیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کے واقعات اور سانحات کے بعد، اور یہ میں گلہ کر رہا ہوں، یہ تارڑ صاحب موجود ہیں وزیر انفارمیشن، لوگ مرے تو یہ پاکستانیوں کا حق ہے، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ریاست کے ایک ترجمان کے طور پہ جب آپ بات کریں گے اور اس میں کوئی آمیزش ہوگی، کوئی بھی غلط بیانی ہوتی ہے، آپ سے یہ گلہ ہے، اگر کل کو یہ چیز اصولاً ایڈمٹ ہو جائے اور اگر 26 نومبر کے واقعات ہو گئے، پاکستانی تھے مرے تھے، تو کیا بگڑ جاتا اگر کشادہ دلی سے کہہ دیتے کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہہ دیتے کہ پاکستانی ہیں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ کہاں کا حل ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم ان کے قتل سے انکاری ہے۔ جناب علی، زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، جناب محترم ایاز صادق صاحب موجود نہیں ہیں، ابھی رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، کیا ممکن ہے میرے نون کے دوستوں آپ کے لیے اور محترم پیپل پارٹی کے جو ممبران اسمبلی موجود ہیں، ایم کیو ایم کی بھی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں، بیٹھ جائیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا ہمارے ٹی او آرز ہونے چاہیے، کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟ اگر آج یہ فرض ہم انجام نہیں دیتے ہیں، آج ہم جو ہیں آنکھیں چھپا لیتے ہیں، یہ اسی طرح گزر جائے گا، 1 سال اور گزرے گا، یہ گالم گلوچ، یہ تانے زنی میں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں۔ لیکن ایک چیز، ہم عوام کی عدالت میں اور پھر جب جائیں گے خدا کی عدالت میں، مجرم ضرور ٹھہرائے جائیں گے۔ ایوان نے ہم سب کو منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے اس لیے کہ قوم کے مسائل کا ادراک کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے،
सरहदों पे हमारे बहुत सारे हलके, मेरा अपना हलका, आप यकीन करें मैं अपने हलके में नहीं जा सकता हूँ, तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, और हमारे बहुत सारे अजला में ये सूरत हाल है। बदआमनी है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आज एक मैं नो क्रॉस टॉक ऑर्डर हाउस प्लीज। ये सिर्फ इतना मैं अर्ज करता हूँ, क्रॉस टॉक आप करेंगे तो फिर उससे वक्त और ज्यादा चला जाता है। राना साहब आप मेहरबानी फरमा के देखिए, उस अदालत से डरना चाहिए जिसमें न वकील होगा, न गवाह होंगे और न दलाइल होंगे, और सिर्फ एक ऐलान होगा, वम्तज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों नेकोकारों से अलहदा हो जाओ, हम कौम के मुजरिम बिठे रह जाएंगे, आज अना के खोल में आप भी बंद हैं। और कल ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। अगर मुल्क की फलाह में पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, तो जनाब स्पीकर, मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे कि क्या वो ये चाहते हैं कि इस ऐवान के ज़रिए से हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, और क्या बताना पसंद करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, एमक्यूएम से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर जेयूआई से मिलके एक कमेटी बना दें, और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये टीओआर्स हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है, और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।